بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پس ایک مشک اٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر تعین ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں گے۔ بریر اور اس کے سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، ان کو راستہ دے دو کہ یہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے، پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بریر اور ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے اور کہا، خدا لعنت کرے ابن سعد پر۔ پانی جاری ہے، فرزند پیغمبر تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا، اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشق بھر لو تاکہ اولاد حسین کے دل ٹھنڈے ہو سکے۔ خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم پانی نہیں پیتے تاکہ اہل بیت سیراب ہو سکے۔ موکلین میں سے کسی نے یہ گفتگو سنی تو کہا، تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ خدا کی قسم میں اب اسحاق کو خبردار کرتا ہوں۔ بریر نے کہا، اے شخص اس بات کو سیکھا راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ بریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع دی۔ اسحاق نے کہا، ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اگر میرے پاس نہ آئے تو ان سے جنگ کرو۔ پس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا۔ تھوڑی دیر بعد جنگ ہوئی۔ پھر بریر نے نصیحت شروع کر دی کہ اس کے واعظ کی آواز امام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت امام نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ پھر اصحاب کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فرات سے فرار ہو گئے۔ پانی لایا گیا، تمام بچے ایک مرتبہ پانی کی مشک پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشک پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچوں کی آواز آئی، ہائے ہماری قسمت! بریر اپنے منہ پر تماچا مارتے تھے، کہتے تھے، ہائے افسوس! فاطمہ کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے۔ جب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین سے نرم رویہ اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جویریہ بن بدر تمیمی کو بلا کر روانہ کیا اور کہا، اگر ابن سعد جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہے تو اسے قید کرو، میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بھیج دوں گا۔ جب جویریہ روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا، اگر ابن سعد کو قید کر لیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا، لہذا فوراً شمر کو خط دے کر روانہ کر دیا۔ راوی سعد بن عبادہ کہتا ہے، گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد کے کان میں کہا، ابن زیاد نے جویریہ بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ جو ابن سعد نے سنا، چونکا، فوراً اسلحہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ ادھر جمعرات کے روز شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شمر کو مخاطب ہو کر کہا، اے بدبخت! خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرص! تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اس میں اس مسئلہ کی اصلاح کی کوشش کی تھی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کو زائل کر کے دوبارہ امام حسین سے جنگ کرنے پر کام لیا، اور وہ کام جو صلح و آشتی سے ختم ہو رہا اسے دوبارہ کر دیا۔ خدا کی قسم امام حسین کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں تھا وہی حسین کی رگوں میں ہے۔